بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 1 جمادی الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کے لیے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے شوق میں بے چین ہو گئے۔ چنانچہ ماہ ذی قعدہ سن ہجری 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ پہنچ کر قیام فرمایا۔ خراش بن امیہ خزاعی کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، مگر اہل مکہ نے بدسلوکی کرتے ہوئے ان کے اونٹ کو مار دیا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں ان کے قتل کی خبر مشہور کر دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پلیٹیپس یہ جانور بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، پانی اور خشکی دونوں میں زندگی گزارتا ہے۔ منہ بطخ جیسا، دم اور پیر مگرمچھ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے جسم پر قیمتی اون ہوتا ہے۔ اس کے پچھلے پیر میں زہر ہوتا ہے جس کے استعمال سے وہ شکار اور دیگر جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ جانور انڈے دیتا ہے مگر بچے نکلنے پر ان کو دودھ پلاتا ہے، جبکہ انڈے دینے والا کوئی بھی پرندہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتا۔ غرض اس جانور میں پرندوں کی طرح انڈے دینے اور دیگر جانوروں کی طرح دودھ پلانے کی صلاحیت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جمعہ کے روز نماز فجر کی مسنون قرأت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر دھیان سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں لوگوں سے تعریف کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگیں گے۔ ترغیب ترہیب۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بیہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا
اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زمزم میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑو اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ جمعہ۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جمعہ کے عین نماز کے وقت میں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کام کاج، تجارت، خرید و فروخت، لین دین سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن تو یہ ہم کو ایسا لگنا چاہیے کہ آج ہمارا گویا کہ عید کے دن کی طرح ہے۔ جمعہ کے دن صبح سے ہی ہم تیاری میں لگ جائے۔ جمعہ کی تیاری میں اللہ رب العزت نے اس امت کو جمعہ کا بہترین دن عطا فرمایا ہے، اور یہ جمعہ کا دن یہ ہفتوں کا سردار ہوتا ہے، تو صبح ہی سے بلکہ ایک دن پہلے ہی سے اس کے تیاری میں لگ جائے۔ سورہ کہف کی تلاوت ہے، اسی طرح سورہ یاسین کی تلاوت ہے۔ سورہ یاسین تو روزانہ ہی پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پہ جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے یہ تینوں اعمال کو کثرت سے کر کے، نہا دھو کے، عمدہ لباس پہن کر، عمدہ خوشبو لگا کر اور غسل وغیرہ کر کے مسجد کی طرف آنا، اور جلدی آنا۔ جو جتنے جلدی مسجد میں آئیں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے اتنا زیادہ ثواب لکھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ٹائم معلوم ہوتا ہے، 1:45 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، 2 بجے کسی مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مسجد میں کتنے لیٹ جماعت ہے، 2:30 بجے، 2:45 بجے، 2:15 بجے، تو جس مسجد میں زیادہ لیٹ نماز ہوں گی اس مسجد میں اپنے کاروبار وغیرہ کام کاج کی سیٹنگ لگا کر برابر ٹائمنگ میں نماز کے وقت میں پہنچیں گے اور نماز پڑھ کر ریٹرن باہر نکل آ جائیں گے۔ نہ خطبہ سننے کو ملے گا، نہ بیانات کے سننے کا موقع ملے گا۔ ہفتے میں ایک دفعہ دینی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، اس میں بھی اگر ہم محروم رہے تو ہم سے بڑا بدبخت اور بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کی نماز کا خاص طور پہ اور جمعہ کے دن کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری جو ہے عمل کرنے کی اور ہم سب کو یہ فضول خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔